وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ چل رہا ہے، اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت میں رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک یہ 6 رکوع ہیں جن میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب میدان جنگ کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ جلد شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک وقت آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بڑا شدید اثر ہوا اس بات کا، اور انہوں نے تلواریں بھی پھینک دی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اگر اس مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی گئی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر تمام صحابہ کرام دوبارہ کھڑے ہوئے، اور یہ بات بھی پھر واضح ہو گئی کہ یہ افواہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ صرف زخمی ہو کر گرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اس مشن میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون بہا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسی احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور کل اس جد و جہد کے دوران تقریباً 259 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ مزید اس آیت کے متعلق نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اصل بات اللہ کا دین اور اس کا مشن ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بھی جائیں دنیا سے تو یہ مشن ختم نہیں ہوگا، اہل ایمان کو اس مشن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی کھڑے ہو گئے اور تلوار نکال کر کہا کہ اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اب اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ آج کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جلد شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یہ ایک مقررہ وقت طے شدہ ہے۔ یعنی یہ کہ قتال کے میدان میں جا کر ہی، قتال کے راستے میں جا کر ہی موت نہیں آ سکتی، موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ اصل بات یہ کہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں۔
اللہ نے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، کیا وہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے عطا کر دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آپشن انسان کے پاس ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، بستر پر بھی آ سکتی ہے، بیماری میں بھی آ سکتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جان اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے اور جان آفری کے حوالے کر دی جائے۔ اس سے بڑا بندے مومن کے لیے کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ صرف قتال کے مرحلے میں جا کر ہی موت نہیں آ سکتی، اس کے سوا بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ والوں کا ذکر ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر جنگ پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کا دین نافذ نہ ہو تو اہل ایمان کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے خاطر اہل ایمان جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اب گزشتہ اہل ایمان میں سے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی ایسے گزرے کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان پر آئیں اس پر وہ ڈرے نہیں، بزدل نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ جو نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں بلکہ اللہ کی بندگی کے نظام پر مبنی نافذ کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے لیے قتال تک کے مرحلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس کے دین پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والے ہوں، اور جب قتال کے مرحلے آئے تو اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ شرکت کرنے والے اور ان مراحل میں صبر کرنے والے ہوں۔ وما کان قولہم، اور ان کی دعا تو صرف یہی تھی، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ۔ یہ ان کی دعاؤں کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ والے جب اللہ کے میدان میں نکلتے ہیں تو اپنی قوت بازو پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے وسائل پر ان کا توکل نہیں ہوتا، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور ان کی دعا تو صرف یہی تھی کہ انہوں نے پکارا اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف فرما دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی ہے لیکن اصل بدلہ آخرت میں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہاری ایڑیوں پر تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم جا پڑو گے نقصان میں۔ بل اللہ مولاکم، بس اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے باغیوں کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، مخالفین کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے غزوہ احد ہی کے حالات پر، جب وہ بھگدڑ مچی اور مشرکین نے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ اس کے بعد موقع تھا اس کفار کے لشکر کے پاس کہ وہ اور آگے بڑھتا اور مدینہ کی آبادی کو بھی مٹا دیتا، وہاں پر بھی موجود مسلمانوں کو ختم کر دیتا اور بالکل ہی اسلام کی طاقت کو ختم کر دیتا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔
ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پہاڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر اوپر سے مشرکین پر پتھر برسائے تو وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو آگے جا کر ان کو خیال آیا، ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے تھے، کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور مدینے پر بھی چڑھائی کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے دوبارہ ارادہ کرنا چاہا پلٹنے کا، اللہ تعالیٰ نے روک ڈال دیا، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر یہ تکالیف بھی آئیں، مصائب بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مشرکین کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا فرما دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِي، جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے تھے۔ یہ احد کے ابتدائی وقت کی بات ہے، جب مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور مشرکین کو شکست ہو رہی تھی وقتی طور پر۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں معاملے میں تم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھا دیا گیا جو تم چاہتے تھے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب پہلے حملے میں مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین کو شکست ہو گئی، تو وہ مسلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر کیا تھا، 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو انہوں نے محسوس کیا فتح ہو گئی، اب مزید اس درے پر رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا، جو کہ ان کے مقامی امیر تھے، اور کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس لیے ان کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ 35 کے قریب افراد کی رائے یہ تھی کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہاں درے پر رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منع کرتے رہے کہ یہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے نافرمانی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ ہمارے دین میں یہ نظم کی، ڈسپلن کی اہمیت ہے کہ جس کو امیر مقرر کیا گیا اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے مقامی امیر کی بات کو نہیں مانا گیا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور 35 صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے تو 70 صحابہ پھر شہید ہوئے اس معرکے میں۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اول اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس کے بعد تم کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے، تمہارے درمیان کچھ نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی اور تم نے نافرمانی کر لی مقامی امیر کی، اور تم نے اس چیز کو ترجیح دی جو اس کو تم پسند کرتے تھے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ مال غنیمت کی وجہ سے صحابہ کرام نے درہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رائے اگر قبول کی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شخصیات پر ایک حرف آ سکتا ہے۔ اور مزید نوٹ کرنے کی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر کا معاملہ پیش آ چکا تھا، اس میں غنیمت کے مسائل بھی پیش آ گئے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں اسی کا مسئلہ بیان ہوا، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال یعنی یہ مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے سورۃ الانفال میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو یہاں مال غنیمت کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں، کیونکہ جو بھی مال جمع ہوتا اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیے سورۃ الانفال میں، اسی کے تحت وہ تقسیم ہو جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو فرمائے کہ ما تحبون، جو تم چاہتے تھے اس کی وجہ سے تم نے درہ چھوڑ دیا، وہ ہے اصل میں دنیا کی فتح، اور اس کی طرف اشارہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 13 میں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، یعنی دنیا کی فتح بھی مل جائے۔ تو یہ دنیا کی فتح گویا ہوتی ہوئی دکھائی دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید درے پر رکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی کوئی حرف نہیں آتا اس اعتبار سے۔ لیکن بہرحال ایک خطا ہوئی تھی کہ اس امیر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا ان کی نافرمانی ہو گئی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ تو یہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو دے رہے ہیں کہ جو بھی امیر ہو، جو بھی نظم ہو، اس کی پابندی کرنی چاہیے، جو بھی جماعت کا ڈسپلن ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی فتح چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ مراد ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کو مقرر فرمایا انہی کی بات ماننی ہے، اسی میں اصل کامیابی ہے۔
ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اب یہ خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو بھی معاف فرما دیا۔ اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کرے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ مراد ہے کہ جب وہ بھگدڑ مچی ہے تو ہر کوئی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر جا رہا ہے، تو فرمائے کہ جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ زخمی ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کھڑے ہوئے ایک پہاڑ کی طرح، اور آپ نے پکارا کہ الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر صحابہ آپ کی طرف جمع ہوئے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر کہ جو تمہیں پیش آ جائے مصیبت، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ مقاصد تھے کہ جن کے تحت یہ مشکلات آئی تھیں۔ اللہ تمہیں غم کا خوگر بنانا چاہتا تھا، مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، تو گزرتا ہے انسان مشکلات سے تو اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حکمتیں تھیں جس کے تحت یہ مصائب بہرحال اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تم پر غم کے بعد امن والی اونگ طاری فرما دی۔ یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانک لیا تم میں سے ایک جماعت۔ ایسی اونگ کا ذکر غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہے سورۃ الانفال میں، اور یہاں بھی اس کا ذکر آیا۔ صحابہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تلوار ہماری ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھی، گری جاتی تھی، اور پھر ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ ہم ریفریش ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تازگی عطا فرما دی، ریفریش کر دیا اس امن والی اونگ کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی۔ یہ اشارہ ہے کہ جن میں کچھ نفاق کا مرض موجود تھا، 300 تو علیحدہ ہو گئے تھے پہلے ہی، لیکن کچھ جو بچے تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرنے لگے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، یعنی کہ اللہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے لگے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اختیار اس کام کا تو کل اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، اندر کچھ اور ہے ظاہر میں کچھ اور ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا، ہماری بھی سنی جاتی، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یا مارے نہ جاتے۔ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری تدبیر سے ہم موت سے بچ سکتے ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وقت طے ہے اللہ کے ہاں، مقام بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو جس کی موت آنی ہے وہ اپنے مقام پر ہی ہوگا جہاں اس کی روح قبض کی جائے گی۔ تو اگر اللہ کے یہاں سے طے ہو جاتا تو یہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل جاتے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف فرما دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ تو ان مقاصد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا غزوہ احد میں کہ اللہ لوگوں کی نیتوں کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، واضح کرنا چاہ رہا تھا کون کھرے ہیں کون کھوٹے ہیں، کون واقعتاً ایمان کے سچے دعوے دار ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جن لوگوں نے تم سے پیٹھ پھیر دی اس دن کے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان، یقینا شیطان نے انہیں
ہلا دیا تھا ان کی جگہ سے انہیں، ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو بھگدڑ مچی، صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ بعض ان کی خطاؤں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا کہ شیطان نے ان کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ آگے ارشاد فرمائے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا التفات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انسان تھے، ان سے خطا کا امکان تھا، اور یہ سب کچھ بیان اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے بات واضح رہے کہ خطا ہم سے بھی ہو سکتی ہے، گناہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اب کچھ منافقین کا بیان آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا جہاد میں ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ منافقین کا بیان ہے۔ یہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی اگر ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ رک جاتے تو یوں قتل نہ کیے جاتے۔ یہ ہے ان کا فرار اختیار کرنے کی روش کا معاملہ، جس کو قرآن نے یہاں پر نقل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَئِن قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دیے جاتے، او متم، یا ویسے ہی مر جاتے، لیکن تھے اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے تھے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت، خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جو وہ دولت جمع کرتے ہیں۔ یہ ہے اجر و ثواب جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے، چاہے طبعی طور پر موت آ جائے یا ویسے ہی قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لوٹنا اللہ کی طرف ہے، موت بہرحال آنی ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ کیا ایسی موت چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا مل جائے، یا ایسی موت اور ایسی زندگی چاہ رہے ہو کہ جس میں اللہ کے دین سے فرار اختیار کیا جا رہا ہو۔ تم خود فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا بیان ہے، اور ایک قائد کے لیے، کسی جماعت کے امیر کے لیے کیا اخلاق درکار ہیں ان کا بیان آ رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ لیکن یہ آپ کا اخلاق حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اے نبی آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کا مزاج سخت نہیں ہے، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ اور بالفرض ایسا ہوتا تو یہ صحابہ جو کہ والنٹیئرز ہیں، اپنی دنیا قربان کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے دین کے راستے میں، یہ چھٹ جاتے ہیں یہاں سے۔ تو فرمایا فاعف عنہم، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے۔ اب یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ خطا ہو گئی تھی، آپ کے مقرر کردہ امیر کی بات انہوں نے نہیں مانی، خطا ہوئی ہے، آپ بھی معاف کیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ گویا کسی جماعت کے امیر کے لیے یہ بھی تلقین ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور ان کے ساتھ معافی کے رویے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بار بار مشورہ کیا کرتے تھے، احد کے موقع پر بھی کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سنت جاری ہو جائے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات مشورے کے ذریعے سے طے کرنے چاہیے۔ چنانچہ سورہ الشورى آیت نمبر 38 میں کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔
اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک قائد، ایک امیر، ایک لیڈر اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتا ہے تو ان ساتھیوں میں سینس آف پارٹیسپیشن بھی پیدا ہوتا ہے. وہ سمجھتے کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے، ہمیں بھی کوئی ویٹیج دی جاتی ہے. یوں اس جماعت کو مضبوط کرنا، اس گروہ کو، اس آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب آپ ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے. یہ بھی اسلامی جماعت کے نظم کی، اس کے ڈسپلن کی ایک روح ہے. ساتھی مشورہ دے سکتے ہیں، لوگ مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن امیر کے پاس اختیار ہے کہ مشورہ لینے کے بعد وہ جو چاہے فیصلہ کرے. تو فَإِذَا عَزَمْتَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. جب ایک رائے قائم کیے مشورے سے، اب ڈٹ جائیے اس کے اوپر اور اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل کیجیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ اللہ مزید تلقین کر رہے ہیں صحابہ کرام کو، اللہ ہی سے جڑے رہو، اسی پر توکل رکھو. اگر وہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تم پر سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے. یہ بہت اہم ہدایت آ رہی ہے ہمارے لیے. اگر اللہ کی مدد مل جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 52 میں ہم نے سمجھا تھا، اس سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور اگر اللہ کے دین کی مدد کی جائے تو اللہ کی مدد ملتی ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد فرمائے گا. سورہ الحج آیت نمبر 40، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا. تو یہاں ایک رول ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس کے دین کی مدد کرنا. اور اگر یہ کام ہم کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ پورا یقین ہمیں دلا رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. آج ہم غالب نہیں مغلوب. دنیا کے کونے کونے پر ہم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے ملک پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے. ریسورسز کی کمی نہیں ہے، کالا سونا پیٹرول کی دولت ہمارے پاس موجود ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. مسلمان ممالک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں خدمات اپنی دے رہے ہیں. کمی اس بات کی ہے کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آج اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو تھامیں اور اس کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپائیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال آ جائے گی. فرمائے کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. آج ہم دیکھ لیں دنیا کا کوئی ملک وہ ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے اپنی پالیسیز پہ کتنے یو ٹرنز لیے لیکن ہمیں کچھ نہیں مل سکتا. آج بھی ہماری غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں. اللہ ہمیں اپنا یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان لانے والے اللہ ہی پر توکل کریں. اس کے بعد ایک آیت بیان ہو رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے جانے والے ایک الزام کو رفع کیا جا رہا ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث میں ذکر ہے کہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو ایک شخص نے، ایک منافق نے الزام لگا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک چادر انہوں نے چھپا لی ہے، معاذ اللہ. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی شے کو چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو چھپائے گا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو چھپائی ہوئی شے کو قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا پالے گا ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس کی مانند ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ظاہری باتیں برابر نہیں ہو سکتے. ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے حضور.
نیکوکار جنت میں ہوں گے، برے اعمال کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان میں ایک رسول اللہ نے انہی میں سے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب یعنی کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی وزڈم کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کاموں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہے۔ 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 129 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 151 میں، اور 4تھی مرتبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں۔ یہاں تیسری مرتبہ ان 4 کاموں کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا فرمایا تھا اس کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا، بیسک پروسیس کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت سنائی لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ان کے دلوں کا تزکیہ فرمایا اللہ اور آخرت کا طالب بنانے کے لیے۔ پھر جب دل اس قابل ہو گئے کہ اللہ کے احکامات کو وصول کر سکے تو قرآن کے احکامات کی تشریح ان کے سامنے بیان فرمائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے پیچھے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں۔ اس بنیادی پروسیس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے جن کے ذریعے سے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا۔ آج بھی یہ کام ہمیں کرنا ہوگا کہ اس قرآن کو تھامنا ہوگا، اسی کو عام کرنا ہوگا، اسی کے ذریعے سے ایمان دلوں میں پیدا کرنا ہوگا، اسی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اسی میں بیان کردہ حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا ہوگا۔ جب اس قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ قرآن ہمیں جوڑے گا، پھر وہ افراد میسر آ سکیں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمائے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی قرآن کے آنے سے پہلے۔ آج بھی ہر وہ فلسفہ، وہ فکر، وہ تھاٹس، وہ نظریات، وہ علم جو قرآن سے دور ہو، جو قرآن کے خلاف ہوں، وہ سراسر گمراہی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، یقیناً تم اس سے پہلے انہیں بھی دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، یعنی ابھی احد میں تم پر تکلیف آئی ہے، اس سے پہلے تم نے بھی تکلیف پہنچائی تھی، ان کے 70 مشرک مارے گئے تھے، 70 کو تم نے قید کیا تھا۔ قُلْتُمْ أَنَّا هَٰذَا، تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی تکلیف؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ تمہارے اپنے پاس سے ہی آئی ہے۔ وہ جو تم سے نافرمانی ہو گئی مقامی امیر کی، نظم کو فالو نہیں کیا، ڈسپلن کی پیروی نہیں کی، وہ غلطی جو ہوئی اس کی وجہ سے مصیبت تم پر آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی جس دن 2 جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ایمان لانے والوں۔ اب پھر مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو ظاہر فرما دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ انہیں بھی واضح فرما دے جنہوں نے نفاق اختیار کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور انہیں کہا گیا آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا کم از کم دفاع ہی کر لو۔ قالوا، وہ بولے، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ فرار اختیار کرنے کا ایک اور طریقہ کہ بھائی کوئی جنگ ونگ ہونی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ان کی اس ایمانی کیفیت پر تبصرہ ہے۔
ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے اپنے ایمان کی نسبت۔ یہ بہت اہم جملہ ہے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ منافق اولاً کافر نہیں ہوتا، منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان قبول کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے راستے میں جان و مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں تو دنیا کی محبت اس کے پیر کی بیڑی بن جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے وہ شخص، اور ایمان کے تقاضوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کشمکش کی صورت میں اندر موجود رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور برے اعمال کرنے کے نتیجے میں حقیقی ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ اللہ کا دین، اس کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں اور یہ دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو گویا اب ایمان کے اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں اور عمل کے اعتبار سے کفر کر رہے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ دعویٰ ہے زبان سے کہ اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا اور دین کو ماننے کا، لیکن جب تقاضے آ رہے ہیں کہ اب نکلو اللہ کے راستے میں، جنگ کا موقع آیا تو جان لگاؤ، مال لگاؤ، تو اب فرار اختیار کر رہے ہیں۔ دل میں ہے دنیا کی محبت اور زبان پر دعوے ہیں ایمان کے جھوٹے۔ کہا جا رہا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ گویا کہ یہ سمجھ رہے کہ ہماری موت کا اختیار ہمیں حاصل ہے، اگر ہم بچاؤ کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اس منصوبہ بندی سے تم موت سے بچ جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ تو آنے والا ہے، ذرا بچ کے دکھا دو۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کو یہ روک رہے تھے اور جو شہید ہو گئے، یعنی شہداء، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، انہیں ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں۔ شہداء کی فضیلت پہلے ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں، یا اسی کو دہرایا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے رب کے حضور میں رزق دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی طرح گھومتی پھرتی ہیں اور جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا، جس نے نہ تو کسی غزوے میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں تمنا کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی اور اجتماعی سطح پر دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ شہداء اپنے ان بھائیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو بھی زمین پر ہی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی آنے والے ان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس سے جو اللہ نے اپنے فضل میں انہیں عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ان سے خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے، جو ابھی حضرات ان کے بھائی دنیا میں رہ گئے ہیں، دین کے راستے میں ہیں، ان کے حوالے سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائیے، شہداء کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے برزخ کی زندگی کا معاملہ بھی نہیں ہے، اور وہاں جا کر بھی وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو یاد رکھ رہے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ اصل رشتہ جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ ایمان اور تقوی کا ہے۔ محض خونی رشتے، محض بلڈ ریلیشنز کام آنے والے نہیں۔ سورہ عبس آیت 34 سے 37 میں فرمایا گیا کہ انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔
جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شہداء اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ ہے اصل رشتہ. اسی کو کہا گیا سورہ الزخرف آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گرم جوش دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر والوں میں بھی تقوی اختیار کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر ایک اور بشارت ہے اللہ کی سورہ الطور آیت نمبر 21 میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کو جنت میں جمع فرما دیں گے. یہ رشتے کام آنے والے ہیں. اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی بنیادوں پر رشتوں کو قائم کرنے اور دوستیوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اللہ ضائع فرمانے والا نہیں ہے ایمان لانے والوں کا اجر. الذین استجابوا للہ والرسول, وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا. من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غزوہ احد کے دوران جب بھگدڑ مچی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے پہاڑی سے صحابہ کو پکارا, الی عباد اللہ, صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. ابو سفیان اور ان کا لشکر چلا گیا تھا. بعد میں ان کو جاگے جب خیال ہوا کہ ہمیں پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ملی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کے دوران کہ ہمیں چل کر ان کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, باوجود اس کے کہ مشکلات آئیں, 70 صحابہ شہید ہوئے, زخم سے چورا چور ہیں, لیکن اللہ کی پکار پر لبیک کہا. اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کا علاقہ ہے, وہاں تک گئے, لیکن ابو سفیان اور بقیہ مشرکین ان کو ہمت نہیں ہو سکی کہ واپس آ کر مقابلہ کر سکیں. اس کی طرف اشارہ ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس کے بعد کی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. مشرکین چلے گئے تھے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد. اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری شروع کی اور اعلان کیا کہ اگلے سال یعنی 4 ہجری میں بدر میں ہم دوبارہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. انہوں نے خوب تیاری کی اور ایک قافلے سے یہ بھی کہلوا بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ مسلمانوں ڈرو, اب تمہارے خلاف پھر مشرکین تیاری کر رہے ہیں. مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے, بدر تک گئے, لیکن مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. صحابہ کچھ دن وہاں رہے, تجارت سے خوب نفع اٹھایا اور کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. الذین قال لهم الناس, وہ کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں, ان الناس قد جمعوا لکم, تمہارے لیے لوگوں نے سامان تیار کر لیا ہے, وہ اب دوبارہ تیاری کر کے آ رہے ہیں. فخشوہم, ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا, تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ اب اور ہمیں اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرنے کا موقع ملے گا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ, خوب تجارت میں فائدہ اٹھایا. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان, یقین یہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ, وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم, ان سے مت ڈرو, اللہ کے باغیوں سے مت ڈرو. وخافونی, اور اللہ فرما رہے مجھ ہی سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والوں ہو. ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.